یزید ناقص ابن ولید ابن عبد الملک کی سلطنت۔ ولید کے زمانے ہی میں لوگوں نے یزید ابن ولید کی بیعت کر لی تھی۔ ولید کے قتل ہوتے ہی یہ خلیفہ مان لیا گیا۔ یہ بادشاہ نہایت بخیل اور تنگ دل تھا۔ تمام عملے کی تنخواہوں میں کمی کر دینے کی وجہ سے لوگوں نے اسے ناقص کا لقب دے دیا تھا۔ ولید کے زمانے سے ہی بنی امیہ کے زوال کا دور شروع ہو گیا تھا اور ان میں خانہ جنگی اور باہمی دشمنیاں روز بروز بڑھتی جاتی تھیں۔ یزید کی سلطنت کا زمانہ بھی جو کل 6 ماہ تھا بڑے مسائل میں گزرا، یہاں تک کہ وہ اسی کشمکش میں بیمار پڑ کر مر گیا۔ ابراہیم ابن ولید ابن عبد الملک کی سلطنت۔ اس بادشاہ کے دور حکومت میں بھی باہمی جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر اس کو تخت سلطنت چھوڑ کر روپوش ہونا پڑا۔ مروان ابن محمد الحمار کی سلطنت۔ مروان، جسے اسلامی دنیا مروان الحمار کہتی ہے، 127 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ اس کی سلطنت اگرچہ 5 برس تک رہی، مگر ایک دن بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ تخت پر بیٹھتے ہی سلیمان ابن ہشام نے چڑھائی کر دی۔ عبداللہ ابن معاویہ ابن عبداللہ ابن جعفر طیار کا قیام۔ ابھی اس سے فرصت نہ ہوئی تھی کہ عبداللہ ابن معاویہ ابن عبداللہ ابن جعفر طیار کے قیام کے معاملات درپیش ہو گئے۔ ان سے بھی جنگ کرنا پڑی اور عبداللہ نے فارس، عراق عجم، دامغان اور قومس تک اپنی حکومت قائم کر لی۔ ان متواتر اور مسلسل دشواریوں کے علاوہ بنی عباس کا معاملہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ ان کی قوت روز بروز بڑھ رہی تھی اور انتظام میں استقلال پیدا ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ 133 ہجری میں وہ سلطنت کے دعوے دار ہو کر مروان سے لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بنی عباس کی تحریکیں۔ بنی عباس وہ لوگ کہلاتے ہیں جو عباس ابن عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے عبداللہ ابن عباس مدینے کو ترک کر کے طائف میں جا بسے تھے اور وہیں کھیتی باڑی کا کام شروع کر دیا تھا۔ ان کے صاحبزادے علی ابن عبداللہ کا زمانہ بھی اور ہاشمیوں کی طرح خاموشی میں گزرا، لیکن ان کے بڑے صاحبزادے محمد ابن علی کو یہ خیال پیدا ہوا کہ بنی امیہ سے سلطنت چھین کر عباسی سلطنت قائم کی جائے۔ اس طرح یہ شخص عباسیوں کی تحریک کا ابتدائی محرک ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کی سلطنت کے دور میں ایک روز مقام ابوا میں، جو مدینے سے بہت قریب ہے، خاندان بنی ہاشم کے خاص لوگ جمع ہوئے، جیسے عبداللہ ابن حسن مصنع، جن کو عبداللہ محض کہا جاتا تھا، اور ان کے دونوں صاحبزادے محمد و ابراہیم اور محمد ابن علی کے بھائی ابو جعفر منصور اور ابراہیم، صالح ابن علی اور محمد ابن عبداللہ وغیرہ۔ اس مجمع میں صالح ابن علی نے ایک پرزور تقریر کی اور اس امر پر زور دیا کہ ہم سب کو ایک شخص کی بیعت کر لینا چاہیے اور پھر اس پر سچے دل سے قائم رہنا چاہیے۔ اسلامی دنیا کے لوگ ہم میں سے کسی شخص کو بیعت کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ محض کہنے لگے، تم لوگ خوب اس بات کو جانتے ہو کہ میرا فرزند محمد ہر طرح کے منصب اور امامت کے لیے شایع نشان ہے۔ وہ اس امت کا مہدی ہے، بس آپ لوگ اٹھیں اور اس کی بیعت کر لیں۔ یہ سن کر سب سے پہلے ابو جعفر منصور دوانی کی اٹھا اور عبداللہ محض کے قول کی تائید کی۔ اس کے بعد اس مجمع نے محمد نفس زکیہ سے بیعت کر لی۔